السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی نشست کا موضوع ہے عورت کے قضا روزے۔ رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں جو مہینہ آتا ہے اس کی وجہ سے خواتین کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ جتنے دنوں تک نماز چھوٹ جائے اس نماز کو نہیں پڑھنا ہے، اس کی قضا نہیں کرنی ہے، بعد میں ادا نہیں کرنا ہے۔ لیکن روزہ اگر چھوٹ جائے، کیونکہ وہ روزہ فرض ہے، تو رمضان کے جو فرض روزے اگر چھوٹ جائیں تو وہ قضا کرنا ضروری ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ تو شوال سے لے کر آئندہ رمضان تک یعنی شعبان تک میں وہ روزے پورے کر لیے جائیں، جتنے روزے چھوٹ جائے۔ رمضان کے بعد فوراً اگر کوشش کریں گے تو شوال میں جلدی سے ہو جائے گا، کیونکہ پریکٹس تو رہتی ہی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ان کے روزے چھوٹ جاتے رمضان میں تو وہ کب پورا کر لیتی تھی۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1950۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے روزے رہتے تھے، یعنی قضا کرنا ضروری تھا۔ فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، تو میں شعبان آنے تک، آئندہ رمضان سے پہلے تک پورا کر لیتی، کیونکہ شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ یحییٰ نے کہا الشغل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ شوال سے لے کر شعبان تک میں روزے پورے کر لیے جائیں۔ پھر اسی طریقے سے کچھ خواتین کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیلیوری ہوتی ہے رمضان ہی میں، پورا رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے، تو کیا کریں گے؟ جیسے ہی 40 دن پورے ہو جائیں، پھر اس کے بعد ان کو طاقت آ جائے تو کوشش یہ کرے کہ جب ان کو طاقت ہو تب وہ روزے پورا کر لے، رکھ لے۔ بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے اگر پریشانی ہو رہی ہے تو ان کو رخصت دی گئی ہے، بعد میں روزے پورا کر لے۔ تو اسے یہ پتہ چلا رمضان کے روزے جو خواتین سے چھوٹ گئے ہیں مہینہ آنے کی وجہ سے، تو وہ آئندہ رمضان تک پورا کر لے، شعبان تک رکھ لے۔ پھر اسی طریقے سے اگر نفاس کی وجہ سے، بچے کی پیدائش کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے تو جب ان کو طاقت آ جائے تو وہ روزہ پورا کر لے، رکھ لے۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔